نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا تو اس کی بیٹی یہ منظر دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئی، تو ظالم نمرود نے اپنی ہی بیٹی کو اپنے کارندوں سے بے لباس کروا دیا۔ یہ واقعہ کیوں کر اور کیسے پیش آیا، یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ویڈیو کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ بڑھتے ہیں اب ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ نمرود شنار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک حکومت کی، جن میں سے 2 مسلمان بادشاہ جن کے نام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، اور 2 کافر بادشاہ ہیں جن کے نام نمرود اور بخت نصر ہیں۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے ہی تاج شاہی اپنے سر پر رکھا تھا۔ یہ زبردستی لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا، کاہن اور نجومی ہر وقت اس کے دربار میں موجود رہتے تھے۔ انہی نجومیوں نے نمرود کو دیکھے گئے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ ایک ایسا فرزند آئے گا جس کے ہاتھوں اس کی بادشاہی کو زوال آئے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان تھا، اسی لیے اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر حکم الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی شہر میں جوان بھی ہوئے۔ پھر جب نمرود کو دعوت حق دی اور اس کو خدا ماننے سے انکار کیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ساری قوم کے روبرو آگ میں پھینک دیا، تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ چیخ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ اے باری تعالیٰ، تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے علاوہ اس زمین پر کوئی انسان تیری توحید کا علمبردار اور پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہیں اپنی مدد کے لیے پکاریں تو میری طرف سے اجازت ہے سب ان کی مدد کریں، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد پانی کا فرشتہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ اس کے بعد ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے بھی اجازت چاہی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ایک زبردست آندھی کے ذریعے اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے دونوں فرشتوں سے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا بہترین کارساز ہے اور وہی جب چاہے اور جس طرح سے چاہے گا میری مدد فرمائے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 یا 22 برس تھی اور آپ تقریباً 7 دن تک آگ میں رہے، مگر بعض روایات میں 40 اور 50 دن بتائے گئے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے ربا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو محل کے اوپر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پھول، پودے، پانی اور پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہت تو صرف اللہ کے لیے ہے جو ابراہیم کا رب ہے، میرا باپ تو جھوٹا اور عاجز ہے، وہ تو ایک آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی محل سے باہر نکلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ اے ابراہیم، آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو، تو اس کا حال بھی آگ میں ایسا ہی ہوگا جس طرح سے میرا حال ہے۔ پھر اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آگ میں داخل ہو جاؤ، مگر جب اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو مت۔ تو اسی وقت آگ کو حکم ہوا کہ اے آگ، میری بندی کی حفاظت کر، لہٰذا اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہوتی گئی، اور وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی لا الہ الا اللہ، اور کہا کہ اے ابراہیم، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی تب تک آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم اور سرکش باپ کو بھی دعوت حق دوں گی۔
ہو سکتا ہے کہ وہ میری نصیحت مان لیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے باپ کے پاس چلی گئی، جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پجاری اس کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت و طاقت تو صرف اس خدا کے پاس ہے جس نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلاب کے پھول پیدا کر دیے۔ بادشاہی تو صرف اسی کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو گزند پہنچانے سے بھی عاجز ہے، اور ساتھ ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا کہ اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کر، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ تو اس نے کہا میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کارندوں نے ربا کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اللہ کی اس بندی نے اف تک نہ کیا۔ نمرود اسے مختلف سزائیں دیتا رہا، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی نازل فرمائی کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر آئے اور جا کر اس لڑکی کو دے دے۔ چنانچہ فرشتہ پوشاک لے کر آیا اور ربا کے پاس لے گیا اور اس کو دے دی، اور اللہ کے حکم سے اس کے سارے زخم بھی ٹھیک ہو گئے۔ پھر اس نے وہ پوشاک پہن لی۔ پھر ایک تیز ہوا چلی اور اسے اڑا کر انجانے مقام تک لے گئی، جس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔